فَهِيَ مِنَ الْإِقْتِدَارِ، اقتدار کہتے ہیں انتقال کو. یہ وہ انتقال ہے جو ملا ہوا ہے ساتھ تخلص کے، یعنی پہلی بات ختم کی جا رہی ہے اور اگلی جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. مشروب ہے ملا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے انتقال محض، ایک ہوتا ہے انتقال مشروب. تو وہ جو محض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسے دو کلاموں میں سے ایک سے دوسری کی انتقال جہاں بالکل ہی کلیتاً ہی کوئی مناسبت نہیں ہے. اور یہ مشروب وہ ہے کہ جہاں کچھ مناسبت ہے اور کچھ مناسبت نہیں ہے. اس میں پھر اختلاف ہے کہ سب سے پہلے یہ لفظ بعد کس نے بولا. وَهِيَ فَصْلُ الْخِطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ، یہ ہے فصل خطاب جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ ظروف زمانیہ سے ہے یا مکانیہ سے ہے، جو کہ لازمی طور پر اضافت سے منقطع ہے اور مبنی پر ضم، یعنی بات جو ہے اس کا مضاف الیہ محذوف ہوگا یا مذکور ہوگا. اگر مذکور ہوگا تو پھر جیسے بات سے پہلے عامل ہوگا ویسے اعراب ہوگا. من بعدی میری کی وجہ سے پھر مجرور ہو جائے. اگر یہ مضاف الیہ اس کا مذکور ہے، اگر محذوف ہو تو محذوف منوی ہوگا یا محذوف نسی منسیہ ہوگا. اگر محذوف منوی ہوگا تو پھر بات ہے وہ مبنی پر ضم ہے، مبنی پر ضم ہے. اور اگر محذوف نسی منسیہ ہو تو پھر جو ہے وہ موڑ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ ظروف زمانیہ یا مکانیہ سے ہے وہ جو اضافت سے منقطع ہو، یہ مضاف الیہ نہ ہو، مبنی پر ضم ہے. کیونکہ مضاف الیہ اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن نیت میں ہے. لنیت معنی المضاف الیہ، معنی مضاف الیہ کی نیت کی وجہ سے. وہ کون بعد الحمد والصلاۃ مبنیۃ، اس پر عطف او منصوبۃ، یا یہ منصوب ہے لیکن نصب نہیں ہے اس پر، یعنی تنوین نہیں ہے. منصوب ہے لیکن تنوین یعنی بعد دن نہیں ہے، بعد آئے. لنیت لفظ ہی، مضاف الیہ کی نیت کی وجہ سے. او منبنۃ، یا یہ اس پر تنوین ہے کہ لم یجن و لفظہ ولا معنہ، اگر مضاف الیہ کے نہ لفظ کی نیت کرے نہ معنی کی. پہلے یہ بتایا کہ مضاف الیہ کے معنی کی نیت کرے تو مبنی پر ضم ہے، مضاف الیہ کے لفظ کی نیت کرے تو پھر منصوب ہے اور تنوین نہیں ہے. لیکن اگر تنوین پڑے تو پھر یہ ہے نہ مضاف الیہ کے لفظ کی نیت ہے اور نہ ہی معنی کی نیت ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو تیسرا احتمال ہے نا، تیسری لم یلغى لفظہ، اس سے کہا منبنہ، تو یہ تنوین والا ہوگا. تو کہتے ہیں رسم الخط اس کی حمایت نہیں کرتا. تیسرے احتمال کی رسم الخط حمایت وہ تب کرتا اگر الف لکھا ہوتا، یعنی بعد دن پڑھنا ہو تو دال کے بعد الف ہونا چاہیے تھا اور وہ موجود نہیں ہے. تو کہتے ہیں بس ثالث ہو جو تیسرا ہے پھر لا یحتمل ہونا، یہاں وہ احتمال نہیں ہے کیونکہ نہیں موافقت کرتا رسم الخط. آگے کہتے ہیں ہاں ایک لغت ایسی ہے کہ جس میں وہ زیدن لکھیں، رئی تو زیدن، تو الف نہیں لکھتے. وہ عام رائے میں تو زیدن دال کے بعد جو ہے الف لکھتے ہیں، تب تنوین پڑی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ایک ایسی لغت ہے کہ ان کے نزدیک نصب میں الف نہیں لکھا جاتا، تو ان کے مطابق پھر صحیح ہوگا
ان کے مطابق یہ رسم الخط معامل بنے گا، مگر یہ جائز ہوگا تیسرا احتمال اوپر ان کی لغت کے جو الف نہیں لکھتے وہ الف جو بدلا ہوا ہو تنوین سے قابل لکھتے حالت نصب ہے، حالت نصب میں وہ الف نہیں لکھتے جو نون تنوین سے بدلا ہوا ہو۔ وعلیٰ کل کہتے ہیں جو احتمال بھی لو نہیں کوئی چارہ متعلق سے، اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوگا بات۔ اب متعلق کون ہے؟ یا شرط ہے یا جزا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الْبَابُ ہا ہونا ان كَانَتِ الْبَابُ ہونا نائبۃً عن اما، اگر یہاں واو جو ہے وباروں میں واو جو ہے وہ نائب ہو اما سے، نائب ہو اما سے، اس طرح کے مشہور ہے فَمُتَعَلَّقُهَا اِمَّا الشَّرْطُ اور الجزا، پھر اس کا متعلق یا شرط ہوگا یا جزا ہوگا۔ جزا کو بنانا اچھا ہے تاکہ یہ فائدہ دے وقوع کی تاکید کا، کیونکہ تعلیق میں ہمیشہ کسی نہ کسی امر پہ تعلیق ہوتی ہے جس کا وقوع مطلوب ہوتا ہے، لأن تعلیق کا الامر لا بد من وقوعہ یفید وقوع المعلّہ کے البتہ تھا، کہ جب تعلیق ایسے عمل پہ کی جائے کہ جس کا وقوع یقینی ہے تو پھر معلق کا وقوع بھی یقینی ہوتا ہے، معلق کا وقوع بھی یقینی ہوتا ہے۔ اس طرح انکارت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، اب وجود نہار کو معلق کیا گیا کس پر؟ طلوع شمس پر۔ اگر طلوع شمس پایا گیا تو پھر وجود نہار جو معلق ہے وہ بھی یقینی طور پر پایا جائے گا۔ اب یہاں معنی کیا بنے گا؟ کہتا تقدیری معنی یہ بنے گا مہما یکم من شیء فیقول بعد البسملۃ والحمدلۃ والتسلیۃ، کہ جو بھی چیز ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اور درود و سلام کے بعد یہ چیز ہے جو آگے ذکر ہو رہی ہے۔ یہ پہلے تھا کہ واو جو ہے وہ اما کا قائم مقام ہو، اور اگر واو جو ہے عطف کا ہو تو پھر یہ قصے کا قصے پر عطف ہوگا، یعنی بعد سے بار ساری عبارت کا پہلی عبارت پر، یا پھر یہ واو استناف نہ ہوگا کہ نیا جملہ بن رہا ہے۔ باب فیقول، ظرف کا جو عامل ہے وہ ہے یقول، اور فیقول میں فا جو لایا گیا یہ تباہم اما کی بنیاد پر، تباہم میں یا یہ جو جاوی ہوتا ہے بعد کے بعد فا آتا ہے، یاد ہونا ویسے اما بعد، تو پھر تو ہو گیا کہ ذکر ہے اما کا اور جواب میں اما کے فا آ رہا، اور اگر اما کا ذکر نہ ہو جیسے یہاں نہیں ہے تو پھر یا تقدیر اما کی وجہ سے ہوتا ہے یا تباہم اما کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تقدیر اما کی وجہ سے یا تباہم اما کی وجہ سے۔ تو یہاں انہوں نے کہا یہ فا جو ہے یہ تباہم اما کی وجہ سے ہے۔ کیسے؟ اجراء للمتباہم مجرى المحقق، وہ چیز جو بام میں ہو اسے یوں قرار دینا جیسے واقع میں ویسے ہی موجود ہے، صرف بام میں نہیں بلکہ محقق ہے، متباہم کے مقابلے میں متحقق ہوتا ہے، کہ جو چیز بام میں ہے اس کے مقابلے میں، یعنی یہ کہنا کہ جو بامی ہے گویا کہ محقق ہے۔ وزیدت الفاء للتباہم، تو یہ تباہم اما جو ہے اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے۔ غلط مطلب یہ ہے کہ
مصنف کو بام ہو گیا ہے اس چیز کا کہ میں نے اما لکھا ہے، حالانکہ لکھا نہیں تھا، بام ہوا ہے کہ میں نے لکھا ہے تو فا لے آیا۔ تو یہ معنی کرنا مصنف کی توہین ہے کہ مصنف کو اتنے میں بام ہو گیا ہے کہ ابھی بعد ہی تو لکھا ہے، صرف لفظ بعد کے بعد بھول گیا ہے کہ میں نے اما لکھا تھا یا اما نہیں لکھا تھا، تو سمجھا یہ ہے کہ میں نے لکھا ہے رفع بھولو کہہ دیا اور نفس الامر میں لکھا نہیں تھا۔ تو یہ مصنف پر بہت بڑا اتہام ہے کہ اتنا حافظہ کمزور ہے کہ بعد لفظ لکھنے کے بعد جو ہے بعد پڑھ کے پتہ نہیں اما لکھا ہے یا نہیں لکھا، چلو لکھا ہے تو فا لکھ دیا۔ تو یہ بنجاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ توہم اما کا یہ معنی غلط ہے۔ توہم اما کا معنی یہ ہے کہ یہ مقام وہ ہے جہاں اما لکھا جاتا ہے، مقام وہ ہے جہاں اما لکھا جاتا ہے، یعنی مصنفین میں، طالب علموں میں، کتاب پڑھنے والوں میں، ان کے نزدیک مقام ایسا ہے کہ اما نہ بھی ہو تو پھر بھی دیر میں اما ہوتا ہے، یہ بعد سے پہلے اما کا استعمال ہوتا ہے، تو مقام وہ ہے جہاں اما لکھا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ ضرور لکھے تو پڑھنے والے کو پتہ چلے، یہ نہیں لکھیں گے تو پھر بھی ان کو پتہ ہے کہ بعد سے پہلے اما ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے فا کو استعمال کر دیا، تو یہ ہے توہم اما کا صحیح مطلب۔ فیقول، جس طرح کے یہ توہم والی بات جو ہے کہ متوہم کو یوں قرار دے دیا جائے جیسے محقق ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے شعر کے اندر۔ ولا سابقن میں بدالی انی لست مدرکا ما مدا، میرے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ میں نہیں پانے والا اس چیز کو جو گزر چکی ہے۔ ولا سابقن شیئا اذا کان جاریا، اور میرے لیے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ جب کوئی چیز آ گئی ہے تو میں اس سے آگے نہیں گزر سکتا۔ اس کو یوں پڑھنا ہے ولا سابقا شیئا اذا کان جاریا۔ تو یہاں جو لستوں کو متوہم تھا یوں سمجھا جائے کہ جیسے محقق ہے، جیسے وہاں پر ہے ایسے ہی یہاں پر جو ہے وہ اما کو سمجھا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ وکما فی ولا سابقن بالجر، تو اس طرح ہوگا کہ ایک طرح انی ولا بد انی لست مدرکا ما مضا، تو مدرکا جو ہے وہ پہلے پایا گیا ہے، تو آگے اس متوہم کو سابق سے پہلے محقق مانا جائے۔ ولا مدرکا سابقن شیئا اذا کان جاریا، تو یہاں جو ہے وہ محقق جو ہے اس کو متوہم کو محقق سمجھا گیا ہے۔ وَيَقُولُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالتَّقْدِيرُ، وَيَقُولُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ، یعنی تقدیری بات یہ ہے کہ بعد کا مطلب یہ ہے کہ بعد البسملہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مصنف یہ کہتا ہے۔ پہلی صورتحال میں جب واو اما کے کیا مقام ہو، ولل فہیہ فی جواب شرط، تو یہ شرط کے جواب میں ہے کون بعد ہو، شرط کے جواب میں ہے بعد فیقولو، تو لنیابت الواو عن اداتہ، جو کہ واو جو ہے وہ اما کے کیا مقام ہے۔ اس پر حسن چلپی نے حاشیہ تنویہ کے اندر اعتراض کیا کہ واو جو ہے اس کو اما کا نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ بعدوں میں واو اما کا نائب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیابت خواہ بخانی ہو سکتی، کچھ نائب اور منوب میں مناسبت بھی ہوتی ہے، تو اما
منوب ہے، واو نائب ہے، تو اما اور واو میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس واسطے مباد والا واو جو ہے اس کو اما کا غیر مقام، اما کا نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ اعتراض کیا انہوں نے کہیں طور کہ نیابت چاہتی ہے مناسبت ہو درمیان نائب اور منوب آنوں کے، اور نہیں مناسبت درمیان واو کے اور اما کا۔ پھر کہتے ہیں کہ بلا یسیع تقدیر اما بعد الواو، بعد میں واو کے بعد اما نہیں مقدر بنا جا سکتا، کیوں؟ لأن ما لا تضاف، اما کی حذف کرنے کی شرطیں ہیں، ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ اما صرف وہاں حذف ہوتا ہے جہاں جزا امر ہو یا نہ ہی ہو، اور وہ ماقبل کو نصب دے یا اس کے لیے وہ مفسر ہو، یہ جو قافیہ کی شرح رضی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ وما ہاؤنا لیس کذالک، یہاں وہ شرطیں نہیں پائی گئیں کیونکہ یہاں جواب میں امر یا نہی موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر واو کے بعد بھی اما جو ہے وہ مقدر نہیں مان سکتے، یہ بات توہم کے لحاظ سے نہیں ہے، اما کا توہم ہو سکتا ہے مگر اما تقدیر اس کی نہیں ہو سکتی۔ اما بعد فیقول فقیر ذی اللطف الخفی، لطف خفی کی والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کہتا ہے لطف خفی، پوشیدہ مہربانی والی ذات کا فقیر۔ یہاں مطلب ہے کثیر الفقر، جو بہت زیادہ محتاج ہے، محتاجی اللہ تعالیٰ کا جو ذی لطف ہے، لطف سے مراد رفق اور بر ہے، بے عبادی والاحسان الیہ، ذی لطف جو اپنے بندوں پر مہربانی اور احسان کرنے والا ہے۔